السلام علیکم۔ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے بعد ایک دفعہ پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رال افغانستان کو دیکھ کر ٹپکنے لگی۔ کہتے ہیں بگرام ایئر بیس کا کنٹرول کسی صورت چین کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ دوسری جانب پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان تعاون بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ چین ممکنہ طور پر بگرام ایئر بیس کا کنٹرول سنبھالنے والا ہے اور اس سلسلے میں اس کے کارکنوں، اس کے جو ورکرز کی وزٹس بگرام ایئرپورٹ شروع ہونے والی ہیں اور بہت جلد ممکنہ طور پر اگلے 2 سال کے اندر چین بگرام ایئر بیس کا کنٹرول مکمل طور پر سنبھال لے گا۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ بگرام ایئر بیس اس خطے کا ایک اہم ایئر بیس ہے۔ روس نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اس نے اس خطے پر اپنا کنٹرول بنانے کے لیے اس ایئرپورٹ کو، اس ایئر بیس کو اسٹیبلش کیا۔ روس تو چلا گیا، اس کے بعد 2001 میں امریکہ اس علاقے میں آیا اور امریکہ نے اس ایئر بیس کو اپنا مرکز بنا لیا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ ایئر بیس کابل سے 40 کلومیٹر دور تھا اور یہاں سے 4 اہم ملک برابری کے فاصلے پر تھے، یعنی ایران، پاکستان، چین اور ازبکستان، یعنی تقریباً 300 سے 400 میل کے فاصلے پر یہ تمام اہم ملک یہاں سے موجود تھے اور وہ کسی بھی وقت ان کو یہاں سے نشانہ بنا سکتا تھا۔ یعنی چین جو ہے وہ 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے اپنے سنکیانگ کے علاقے سے کابل پہنچ سکتا ہے۔ سنکیانگ وہ علاقہ ہے جہاں پر چین کی اہم دفاعی تنصیبات ہیں اور ان کے ایٹمی ری ایکٹرز ہیں۔ تو چین کا اس خطے کے اندر انٹرسٹ بہت زیادہ ہے۔ پھر واخان کی پٹی جو ہے وہ چین کو افغانستان سے جوڑے ہوئے ہے۔ اس پٹی کے ذریعے چین زمینی رستہ بھی افغانستان کے ساتھ بنا سکتا ہے اور ہوائی رستہ جو اس کو واخان کی پٹی کے اوپر سے ایک محفوظ رستہ اس کے پاس آلریڈی موجود ہے، وہ سنکیانگ سے صرف 1 گھنٹے کے اندر کابل کے بگرام ایئرپورٹ پر پہنچ سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ چین اس خطے میں سی پیک منصوبے پر تیزی سے کام کرنا چاہتا ہے۔ سی پیک ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، چین کے لیے، اور اب پاکستان اور چین نے افغانستان کو بھی اس بات پر کنونس کر لیا ہے کہ وہ اس منصوبے کا پارٹنر بنے، کیونکہ اس منصوبے کی کامیابی افغانستان کی بھی کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہے، اور جو وہاں پر ایک خانہ جنگی کی مسلسل صورتحال ہے اس سے ہٹ کر افغانستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے اور دنیا بھر میں افغانستان کا امیج بہتر ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں افغانستان کا اس منصوبے میں شامل ہونا یقینی دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان پچھلے کچھ عرصے میں بہت اہم اجلاس ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے سابق سفیر صادق خان کے سربراہی میں ہونے والے اجلاسوں میں بہت اہم پیش رفت ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول چین کے پاس آ جائے گا۔ چین اس ایئرپورٹ کو آپریشنل کرے گا اور اس خطے میں طاقت کا توازن ایک بار پھر بحال ہو جائے گا۔ طاقت کا توازن جو ختم ہو چکا تھا، اس خطے میں جو امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور یہاں پر جو کشیدگی کی صورتحال تھی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، اس کو ٹھیک کرنے میں چائنا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں جو ایک عالمی دہشت گردی کے آماج گاہ بنا ہوا تھا، یہاں پر القاعدہ اور داعش کے مراکز تھے جو نہ صرف سی پیک کے لیے خطرہ تھے بلکہ پاکستان کے بارڈر پر بھی شرارت کر رہے تھے اور دہشت گردی کر رہے تھے، بلکہ افغانستان کے اندرونی امن کو بھی تباہ کر رہے تھے۔ داعش ایک ایسی تنظیم ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو مستقل بنیادوں پر خراب کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے۔ افغانستان کو شکایت رہتی ہے کہ پاکستان سے داعش کے لوگ افغانستان آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کو مستقل شکایت ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو بگرام ایئرپورٹ کا کنٹرول چین کے پاس جانے کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ میں بھی اضافہ ہوگا اور افغانستان کے لیے اس خطے کے اندر امن و امان کو قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ ہسٹوریکلی بہت امپورٹنٹ رہا ہے۔ یہاں سے بہت اہم پروازیں بھری گئی ہیں۔ یہاں سے اس خطے کے اندر القاعدہ اور داعش کے خلاف امریکہ بہت بڑے پیمانے پر آپریشن کرتا رہا ہے۔ طالبان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے بگرام ایئر بیس کو مرکز بنایا گیا۔ شمالی اتحاد کی سپورٹ کے لیے جو امریکہ اس کو ٹیکنیکل اور ڈیفنس اسسٹنس دیتا رہا امریکہ، شمالی اتحاد کی حکومت کو، حامد کرزئی اور پھر اشرف غنی کی حکومت کو، اس کے لیے بھی افغانستان کے بگرام ایئر بیس کو استعمال کیا گیا۔ پھر قطر معاہدے کے بعد جب امریکہ نے بہت جلد بازی میں بائیڈن کے دور میں انخلا کیا تو بگرام ایئر بیس وہ آخری جگہ تھی جہاں سے امریکی اپنا سامان چھوڑ کر بھاگے تھے اور اربوں ڈالر کا اسلحہ افغانستان کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ اب
امریکہ کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ اس نے جلد بازی میں اس علاقے کو کیوں چھوڑا. اس کو بگرام ایئرپورٹ کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا. اس کو کوئی ایسی ڈیل افغانستان اور طالبان کے ساتھ بنانی چاہیے تھی کہ جس میں امریکہ کی پریزنس اس علاقے میں ہوتی اور امریکہ اس خطے میں رہتے ہوئے اپنے اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ کرتا. اب وہ اسٹریٹجک مفادات جو ہیں امریکہ کے ہاتھ سے نکل کر چائنا کے ہاتھ میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں, جس کے بعد امریکہ نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بھی کہا کہ وہ کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے کہ چین بگرام ایئر بیس کا کنٹرول سنبھالے. اس کے لیے جس طرح سے امریکہ اس خطے میں اب ہر ایک کو اپنے ساتھ تجارت میں انگیج کرنا چاہ رہا ہے, تو ممکن ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی امریکی تجارت کے نئے دروازے کھلیں اور امریکہ افغانستان کو انگیج کرنے کی کوشش کرے, جس کے بعد طالبان کے لیے ایک مین سٹریم جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے اندر اپنا حصہ بنانا مشکل ہو جائے گا. اور جو قانونی حیثیت آج تک طالبان کو حاصل نہیں ہو سکی, اگر امریکہ اس خطے کے اندر آتا ہے اور بگرام ایئر بیس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو طالبان کو تسلیم کرنا پڑے گا, طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے تو امریکہ خانہ جنگی کر کے دیکھ چکا ہے اور طالبان کو شکست دینے میں وہ 20 سال کے عرصے میں ناکام رہا اور آخر کار طالبان کی حکومت واپس آئی. اور اب اگر امریکہ خانہ جنگی کے بجائے اسپیس دیتا ہے چائنا کو, تو پھر امریکہ بھول جائے وہ اس خطے میں اپنی پریزنس نہیں بنا سکے گا, کیونکہ اب یہ خطہ ایک نئی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے جس میں چین, پاکستان, ترکی, افغانستان, ایران ان کے اپنے مفادات ہیں اور یہ اب امریکی اثر و رسوخ سے آزاد ہونے ہو کر اپنا خود انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا چاہتے ہیں. میں ہوں خرم کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل.